بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس کلاس میں ہم لسانیات سے متعلق اہم سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3، 5، 8 یا پھر 11؟ تو زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ اگلا سوال، زبانوں کے 8 خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان کسے کہا جاتا ہے؟ ہندی یورپی، دراوڑی، ہندی چینی یا پھر سامی؟ تو زبانوں کے 8 خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان جو ہے وہ ہے ہندی یورپی۔ پہلا آپ کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر تیسرا، ہند یورپی خاندان میں ماہرین لسانیات نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا ہے؟ اب آپ نے یہاں بتانا ہے ہند یورپی کو ماہرین نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی کہ 3 خانوں میں۔ وہ کون کون 3 ہیں؟ تو پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ وہ کب سے کب تک ہیں؟ آگے انہی سے ریلیٹڈ سوالات آئیں گے۔ سوال نمبر چوتھا دیکھیے، وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے، زبانوں کے کس خاندان کی شاخ ہے؟ وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے، زبانوں کے خاندان ہند یورپی کی شاخ ہے۔ صحیح جواب دوسرا ہوگا۔ ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 8، 11، 3 یا پھر 5؟ ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 3۔ اس سے پہلے سوال کیا تھا؟ تو وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے، زبانوں کے کس خاندان کی شاخ ہے؟ تو ہند یورپی۔ اور یہاں ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ تو صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا 3۔ چلیے سوال نمبر 6، یہاں بیانات دیے گئے ہیں اور آپ نے صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا بیان ہے، دراوڑی کی مشہور شاخیں تامل، تیلگو اور کنڑ اور ملیالم ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ بی میں کہا گیا، مسعود حسین خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے۔ اور سی میں کہا گیا، وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ پالی بولتے تھے۔ ڈی میں ہے، آریہ کا پہلا مستند نقش رگ وید ہے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا اے، بی اور ڈی، سی غلط ہو جائے گا۔ دیکھیے، دراوڑی کی مشہور شاخیں جو ہیں وہ تامل ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے اور ملیالم ہے، یہ رٹ لیجئے گا۔ سوالات یہاں سے بنتے ہیں، دراوڑی کی مشہور شاخوں میں تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسعود حسین خان کے مطابق جو ہے ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جاتی ہے۔
और आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श क्या है? तो ऋग्वेद है। आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद को माना जाता है। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? तो वस्ती एशिया से आने वाले आर्या जो है आर्याई बोलते थे, हिंद यूरोपी ज़बान बोलते थे, जिसे कहा जाता है हिंद यूरोपी। तो ये रट लीजिएगा, वस्ती एशिया से आने वाले आर्या क्या बोलते थे? तो हिंद यूरोपी बोलते थे। तो इस हिसाब से आपका सी गलत होगा, राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। सवाल 7, यहाँ सही बयानात की निशानदेही करनी है। पहले में कहा गया वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, क्या यह दुरुस्त है? यहाँ बी है, कदीम हिंद आर्याई 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का ज़माना है। सी में कहा गया जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का ज़माना है। डी में कहा गया कदीम हिंद आर्याई 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का ज़माना है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दूसरा, यानी कि ए और डी। वस्ती हिंद आर्याई ये 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है, बिल्कुल ये दुरुस्त हो जाएगा। और कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है 500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का ज़माना, और वस्ती हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झेल में से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जो जवाब है वो हो जाएगा दूसरा, ए और सी। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, किसके मुताबिक? तो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। और मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, किसके मुताबिक? तो गुरुरिसन के मुताबिक। गुरुरिसन के मुताबिक जो है मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, और हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं सुदेश्वर वर्मा के। तो 5 अदवार वाला बात सुदेश्वर वर्मा की है, और 5 बोलियों की बात गुरुरिसन वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को जो 5 मंजिलों में तकसीम किया है वो कौन कौन होते हैं, और गुरुरिसन के मुताबिक जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने जो कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया है वो हो जाएगा, पहला वैदिक मंजिल, दूसरा अहद पाणिनी की मंजिल, तीसरा रज़मिया मंजिल, चौथा दीनवी मंजिल, और 5वां टकसाली मंजिल। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया है, वो है ये वैदिक, दूसरा है अहद पाणिनी की मंजिल, तीसरा रज़मिया, चौथा दीनवी, और 5वां टकसाली। और जो गुरुरिसन के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, और हरियाणवी को जाटू या बांगुड़ कहा जाता है। यहाँ से भी सवालात बनते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही जुमरे की पहचान कीजिए।
तो वही है, गुरुरसन के मुताबिक जो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, वही सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया है। तो गुरुरसन के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, इसके अलावा शोरसिनी तो आता नहीं है, तो इस हिसाब से सी गलत होगा। ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी यहाँ है। तो आपका ए और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और डी तो नहीं है यहाँ, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा इसका सही, बी और डी, बी और डी। ब्रिज भाषा भी नहीं आता है, ब्रिज भाषा सॉरी है इसमें, लेकिन यहाँ तरतीब जो दिया गया है वो तरतीब के मुताबिक ब्रिज भाषा, उसके अलावा जो है कन्नौजी और बुंदेली यहाँ है। ये आपके अ का और ई का लेजा रखने वाली बोलियों के बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ ब्रिज भाषा में खड़ी बोली डाल दिया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ ये गलत हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी जो हैं ये मेरे ख्याल से अ का लेजा रखने वाली या ऊ का लेजा रखने वाली हैं ये, और खड़ी बोली और हरियाणवी ये अ का लेजा रखने वाली हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पूछा गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस हिसाब से ये सवाल पूछा गया। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी ऊ का लेजा रखती हैं और खड़ी बोली, हरियाणवी ये दोनों अ का लेजा रखती हैं। तो इस हिसाब से आपका बी और डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। यहाँ दुरुस्त बयानात की निशानदेही करनी है। पहला बयान कहा गया है, रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। और बी में कहा गया, वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती थीं। सी में कहा गया है, प्राकृत के मानी फितरी ज़बान के हैं। और डी में कहा गया है, अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। क्या दुरुस्त होगा इसमें? तो सवाल नंबर 10 का साथियों सही जवाब होगा तीसरा, यानी कि ए भी दुरुस्त है, बी भी दुरुस्त है, सी भी दुरुस्त है और डी भी। ये बात दुरुस्त है साथियों कि रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। जो लोग नए होंगे एकदम से गांठ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। रज़मिया मंजिल को क्या कहा जाता है? तो अदबी मंजिल कहा जाता है। और वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती थीं। प्राकृत के मानी ये फितरी ज़बान की है बिल्कुल, और अपभ्रंश के मानी जो हैं बिगड़ी ज़बान के हैं। सभी बातें दुरुस्त हैं। यहाँ भी 2 सही बयानात की निशानदेही करनी है। तो यहाँ पहले में कहा गया है, शोरशीनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी। शोरशीनी जो है प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, यहाँ कहा गया है, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी, ये कहा गया। दूसरे में कहा गया, आला तबके के लोग पाली बोलते थे। आला तबके के लोग पाली बोलते थे। सी में कहा गया, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। और डी में कहा गया, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत है। क्या दुरुस्त होगा? तो मेरे हिसाब से तीसरा इसका राइट आंसर है, ए और डी। देखिए, शोरसीनी प्राकृत, शोरसीनी प्राकृत जो है, शोरसीनी प्राकृत ये मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई थी। क्या? तो शोरसीनी। शोरसीनी कहाँ बोली जाती थी? तो मथुरा में बोली जाती थी।
اور یہ سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقے میں سب سے زیادہ مقبول تھی۔ اس کے علاوہ پشاچی جو ہے کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت تھی۔ پالی کو جدید ماگدھی بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل نہیں، پالی کو قدیم ماگدھی کہا جاتا ہے۔ پالی جو زبان ہے اسے قدیم ماگدھی کہا جاتا تھا، جدید نہیں۔ یہاں قدیم لگا لیجیے گا تو درست ہو جائے گا۔ پالی کو قدیم ماگدھی کہا جاتا تھا۔ گاٹھ باندھ لیجئے، رٹ لیجئے، جو لوگ نئے ہیں یہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ پالی بولتے تھے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگ سنسکرت زبان بولتے تھے۔ یہاں کہا گیا ہے، اے میں بتا دی گئی ہے، اعلیٰ طبقے میں سب سے زیادہ مقبول تھی یہ شورسینی پراکرت جو متھرا میں بولی جاتی تھی۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ یہاں کہا گیا پالی بولتے تھے، نہیں، بالکل شورسینی پراکرت جو ہے متھرا میں بولی جاتی تھی، جو سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقے میں سب سے زیادہ مقبول تھی، تو سنسکرت اعلیٰ طبقے یہ لوگ بولتے تھے، تو اس حساب سے بی بھی غلط ہوگا۔ سوال 12، یہاں بھی صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ دیکھیے یہاں دیا گیا پراچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج تھی۔ کہا گیا پراچڑ اپبھرنش جو ہے گجرات میں رائج تھی، کیا یہ درست ہے؟ اس کے بعد کہا گیا مگدھی مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی جسے آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی میں کہا گیا کہ ارد مگدھی جو اودھ اور گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت تھی، مغربی ہندوستانی اسے پراچیا کہا کرتے تھے۔ اور ڈی میں کہا گیا کہ مہاراشٹری پراکرت کو مثالی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ درست بیانات آپ نے اس میں نشاندہی کرنی ہے۔ تو میرے حساب سے پراچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج نہیں تھی۔ پراچڑ اپبھرنش کہاں رائج تھی؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، سندھ۔ پراچڑ اپبھرنش سندھ میں رائج تھی اور موجودہ سندھی اسی سے نکلی ہیں۔ تو پراچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج نہ ہو کر کے کہاں رائج تھی؟ تو سندھ میں، اور موجودہ جو سندھی ہے وہ اسی سے نکلی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پراچڑ اپبھرنش سندھ میں رائج تھی۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ سندھ سے اردو نکلی ہے، یہ نظریہ کن کا ہے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ کر بتائیے گا، اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پراچڑ اپبھرنش سندھ میں رائج تھی اور موجودہ سندھی اس سے نکلی ہے۔ اور یہ باتیں بی اور سی ڈی والے سبھی درست ہیں، اے غلط ہو جائے گا، تیسرا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مگدھی مشرقی جو ہے مگدھی جو ہے یہ مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی۔ مگدھی کہاں کی بولی تھی؟ تو مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی، اور اسے آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پوچھا جائے کہ آریہ کسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ تو مگدھی کو۔ اور پوچھا جائے مگدھی کہاں کی بولی تھی؟ تو مشرقی ہندوستان کی بولی تھی۔ مگدھی کہاں کی بولی تھی؟ تو مشرقی ہندوستان کی بولی، اور اسے آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مگدھی کو آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ ارد مگدھی کی بات کی جائے تو ارد مگدھی جو ہے یہ اودھ اور گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت تھی۔ مغربی ہندوستانی اسے پراچیا کہا کرتے تھے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے مغربی ہندوستانی کسے پراچیا کہا کرتے تھے؟ تو ارد مگدھی کو۔ اور یہ پوچھا جائے کہ اودھ گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت کون سی بولی تھی؟ تو ارد مگدھی، ٹھیک ہے۔ ارد مگدھی جو ہے یہ اودھ اور گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت تھی ارد مگدھی، اور مغربی ہندوستانی اسے کیا کہتے تھے؟ تو پراچیا کہا کرتے تھے۔ مہاراشٹری پراکرت کو مثالی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پوچھا جائے کہ کسے مثالی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو مہاراشٹری، ٹھیک ہے، مہاراشٹری پراکرت کو مثالی ہونے کا
شرف حاصل ہے۔ چلیے جی، سوال نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو میں یہاں واضح کر دوں، یہاں جو ہے شورسینی اپبھرنش کی بولیوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور مشرقی ہندوستان کی بولیوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ شورسینی اپبھرنش کی بولیوں اور مشرقی ہندوستان کی بولیوں کی یہاں نشاندہی کرنی ہے۔ تو اب دیکھیے، یہاں شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیاں ہوتی ہیں، جس میں سے کھڑی بولی ہے، راجستھانی ہے، پنجابی ہے اور گجراتی ہے۔ یہ کس کی بولیاں ہیں؟ تو شورسینی اپبھرنش، شورسینی اپبھرنش کی یہ بولیاں ہیں۔ کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی اور گجراتی یہ شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیوں میں مشہور ہیں۔ تو پوچھا جائے شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیوں میں کون کون سی بولیاں آتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کھڑی بولی، اس کے بعد راجستھانی، پنجابی اور گجراتی۔ اس کے بعد آئیے، یہاں دیا گیا آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری۔ تو آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری یہ کون سی بولیاں ہیں؟ تو مشرقی ہندوستان کے، مشرقی ہندوستان کی بولیاں ہیں۔ تو پوچھا جائے شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیاں کون کون سی ہیں، تو کھڑی بولی ہے، راجستھانی ہے، پنجابی ہے، گجراتی ہے۔ کھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی، گجراتی شورسینی اپبھرنش کی 4 بولیاں۔ آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری یہ مشرقی ہندوستان کی بولیاں ہیں۔ تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہوگا پہلا، یعنی اے اور بی۔ چلیے، سوال نمبر 14 ہے، مشرقی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں بتائیے۔ مشرقی ہندی کی تو ابھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں مشرقی ہندی کی بولیوں کے بارے میں، وہاں ہم لوگوں نے مشرقی ہندوستان کی بولیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو یہاں نوٹ کر لیجیے، دیکھیے مشرقی ہندوستان کے تو 4 بولیاں تھیں، آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری، لیکن یہاں سوال پوچھا ہے کہ مشرقی ہندی کی، بس یہ آپ نے الفاظ پر دھیان دینا ہے۔ تو مشرقی ہندی کی بولیوں کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ہوگا آپ کا پہلا۔ اس کی 3 بولیاں ہیں، مشرقی ہندی کی 3 بولیاں ہیں، کون کون سی ہیں؟ تو اودھی ہے، بگھیلی ہے اور چھتیس گڑھی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ تو مشرقی ہندوستان کی 4 بولیاں تھیں، آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری، رٹ لیجئے گا۔ مشرقی ہندوستان کی 4 بولیوں میں آسامی، بنگالی، اڑیا، بہاری، اور مشرقی ہندی کی 3 بولیوں میں اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی۔ نوٹ کر لیجئے گا ساتھیوں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی یہ مشرقی ہندی کی بولیاں ہیں۔ آئیے سوال نمبر 15 دیکھیں، پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائیں؟ تو پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی جو قسمیں بتائی ہیں وہ ہو جائے گا 3۔ کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے ناگر، دوسرا ہے پراچڑ اور تیسرا ہے اپ ناگر، یعنی اپ ناگر کہہ سکتے ہیں۔ تو پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی جو قسمیں بتائی ہیں وہ ہے ناگر اپبھرنش، پراچڑ اپبھرنش اور اپ ناگر اپبھرنش۔ ناگر، پراچڑ اور اپ ناگر اپبھرنش اس تینوں بولیوں کو جو ہے کس نے کہا؟ تو عالم پراکرت کے بڑے عالم ہیں مارکنڈے، تو انہوں نے جو ہے اپبھرنش کی یہ 3 قسمیں بتائی تھیں، ناگر اپبھرنش، پراچڑ اپبھرنش اور اپ ناگر اپبھرنش۔ سوال 16، ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ساتھیوں
5, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को, यहाँ पूछा गया अदबी प्राकृतों की बात की जा रहा है, तो माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को 5 किस्मों में तकसीम किया है। महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया? तो महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। तो ये याद रखेगा। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने किस्मों में तकसीम किया? तो 5, महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। महाराष्ट्री, शोरसीनी याद कर लीजिएगा, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। इसे माहिरीन लिसानियत ने 5 किस्मों में तकसीम किया है। सवाल नंबर 17 है, मथुरा में बोली जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां हैं? अब यहाँ बताना है मथुरा में जो बोली बोली जाती है उसमें शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? तो सही जवाब 4 हो जाएगा, यानी दूसरा। मथुरा में बोले जाने वाली शोरसीनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं। यहाँ 2 सही बयानात की निशानदेही करनी है। देखिए यहाँ दिया गया लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। ए में कहा गया लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। बी में कहा गया कि मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है उसे शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता है। सी में कहा गया कि पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। और डी में कहा गया कि ब्रिज भाषा को मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है क्या सही जवाब होगा? दुरुस्त बयान क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है ना सभी दुरुस्त हैं। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। लहंदा ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। लहंदा कहाँ की ज़बान है? तो मगरबी पंजाब की ज़बान है। लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। मराठी ये जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है और इसे शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता है। पूछा जाए शायरी और मौसीकी की ज़बान किसे कहा जाता है? तो मराठी को। और पूछा जाए मगरबी पंजाब की ज़बान कौन सी है? तो लहंदा। आइए पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को क्या कहा जाता है? तो पाली। पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। तो पूछा जाए पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को क्या कहा जाता है? तो पाली। बस इतना ही, बस रट लेना आपने और कुछ नहीं करना है। और ब्रिज भाषा को मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। पूछा जाए मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन किसे कहा जाता है? तो वो होगा ब्रिज भाषा। आइए फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। पूछा जाए मगरबी पंजाब की ज़बान कौन सी है? तो लहंदा। कि लहंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। पूछा जाए कि शायरी और मौसीकी की ज़बान कौन सी है जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है? तो वो मराठी हो जाएगा। पूछा जाए पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को क्या कहा जाता है? तो पाली हो जाएगा। और पूछा जाए ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली किसे कहा जाता है? तो शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। ये पूछा जाए मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन किसे कहा जाता है? तो ब्रिज भाषा को कहा जाता है। ठीक है, मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन ब्रिज भाषा को करार दिया जाता है। बस चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ भी दुरुस्त बयानात की निशानदेही करनी है, तो खूब अच्छे से पढ़िए और फिर इसके आंसर लगाइए।
अच्छा, ए में कहा गया संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश कहा जाता है। क्या ये दुरुस्त है? बी में कहा गया वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते थे। क्या ये दुरुस्त है? सी में कहा गया कि प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बान को अपभ्रंश कहा जाता है। और डी में कहा गया प्राकृतों में सबसे पहले शोर सीनी में कवायद तरतीब दिए गए थे। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा। दूसरा इसका सही जवाब होगा सिर्फ सी। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की जो ज़बान थी उसे अपभ्रंश कहा जाता था। प्राकृतों ने जब अदबी शक्ल इख्तियार कर ली उसके बाद आवाम की जो बोलचाल की ज़बान थी उसे क्या कहा जाने लगा? तो अपभ्रंश कहा जाने लगा। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की ज़बान किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है। ये बात दुरुस्त है। अब देखिए यहाँ ए बी डी कैसे गलत है। तो संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को क्या अपभ्रंश कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो अपभ्रंश को बता दिया गया कि प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की जो बोलचाल की ज़बान थी वो अपभ्रंश थी, लेकिन संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में जो ज़बान वजूद में आई थी उसे अपभ्रंश नहीं कहते थे। क्या कहते थे? तो उसे प्राकृत कहते थे। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। तो अब आपसे पूछा जाए संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को क्या कहते हैं? तो प्राकृत करते हैं। आप बता दीजिएगा। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में जो ज़बान वजूद में आई उसे प्राकृत कहा गया, ना कि अपभ्रंश। तो इस हिसाब से आपका ये गलत। वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते थे, यहाँ कहा गया है। तो याद रखिए वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को पाली कहते थे, प्राकृत नहीं कहते थे। तो अब आपसे पूछा जाए कि वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को क्या कहा जाता था? तो आप बता दीजिएगा पाली कहा जाता था। ठीक है, वस्ती हिंद आर्याई जो थी वस्ती हिंद आर्याई, तो पूछा जाए कि वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को क्या कहा जाता था? तो पाली कहा जाता था। और प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद नहीं लिखे गए थे, तो आपको मालूम होगा महाराष्ट्री में लिखे गए थे। तो पूछा जाए प्राकृतों में सबसे पहले किस में कवायद तरतीब दिए गए थे? तो महाराष्ट्री। आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन जो है दूसरा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ बताइए कौन सा इसमें से जुमरा दुरुस्त है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा सी ऑप्शन,
शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और इसमें एक और आता है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। अब आपको मालूम हो चुका होगा ये अदबी प्राकृतें हैं जो 5 अदवार में तकसीम हुए थे माहिरीन लिसानियात ने। जिसे अदबी प्राकृतों को 5 अदवार में तकसीम किया था वो यही हैं। तो आपसे पूछा जाए कि माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया, तो आप बता दीजिएगा 5। और वो अदबी प्राकृत कौन कौन से हैं? तो शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और महाराष्ट्री। दुरुस्त है। चलिए बताइए माहिरीन लिसानियात ने। देखिए याद करने के लिए मैं दोबारा बार बार ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएं। इम्तिहान के दिन करीब है और यही चीज़ें काम करेंगे इम्तिहान में। तो चलिए बताइए माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने अदवार में तकसीम किया? बिल्कुल 5। और वो अदबी प्राकृत कौन से हैं? तो शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और महाराष्ट्री। तो माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को जिन 5 अदवार में तकसीम किया था वो है शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पिशाची और महाराष्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है आपके जहन में बैठ चुकी होगी। चलिए सवाल 21 देखिए। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? वही सवाल यहाँ पूछा गया है। तो अभी अभी हम लोगों ने अच्छा खासा इसके बारे में ज़िक्र कर लिया है। तो इस सवाल को तो आप बिल्कुल गलती अब नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्ध मगधी और पिशाची। आइए अगला सवाल देखिए। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही बताइएगा कौन से हैं? तो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ अरबी तो आता नहीं है, हिंदू यूरोपी, हिंद आरियाई, मगधी क्या ये आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं आएंगे। हिंद यूरोपी तो आता है, हिंद आरियाई भी आता है, मगधी नहीं आता है, खड़ी बोली भी आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी गलत होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बचा है आपका ए और बी। देखिए उर्दू से मुताल्लिक़, उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ ये हिंद यूरोपी हैं, हिंद आरियाई हैं, शोरसीनी भी है, खड़ी बोली भी है, तुर्की है, उर्दू तो है ही और लश्कर। चलिए जी, तो इस हिसाब से आपका सही जवाब तीसरा होगा ए और बी। अब यहाँ बताइए जदीद हिंद आरियाई का ज़माना कब से कब तक है? तो वही है 3 अदवार को जैसे तकसीम किया था 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह, ये आपका ज़माना क़दीम है। उसके बाद से 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का ज़माना ये आपका वस्ती है, और जो जदीद वाला है वो 1000 ईस्वी से ताहाल है। तो अब बताइए इसमें जदीद हिंद आरियाई का ज़माना कब से है? तो बिल्कुल दाल आपका सही जवाब होगा। खड़ी बोली से मुताल्लिक़ सही बयानात बताइए कौन से हैं?
तो सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन बी सी डी। ए क्यों नहीं है, तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कहा गया खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल बहुत कम है। नहीं, खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज की बहुतात है। तो खड़ी बोली में याद रखिएगा मुशद्दद अल्फाज कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और बाकी बी सी डी आपका राइट आंसर होगा। ये कहा गया खड़ी बोली में माकूसी मुसम्मदें डाल का कसरत से इस्तेमाल होता है, ये कहा गया। फिर खड़ी बोली में ने का इस्तेमाल फ़ाइली और मफ़ऊली दोनों हालतों में होता है। उसके बाद कहा गया खड़ी बोली में तेरा मेरा की जगह तुझ मुझ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तीनों दुरुस्त हैं। अब पैदाइश के एतबार से आपने बताना है दो ज़ुमरा कौन सा सही है। तो पैदाइश और वफ़ात के एतबार से तो आप मास्टर हो गए होंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपका दूसरा बी और सी। अब वो कैसे है तो आपको मालूम होगा। आज़ाद 1830 में पैदा हुए, महमूद शिरानी ये 1880 में पैदा हुए, सैयद सुलेमान नदवी 1884 में पैदा हुआ। शुरू में हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, सवाल पूछा था मैंने कि उर्दू सिंध से निकली किन का नज़रिया था, तो वो यही हैं सैयद सुलेमान नदवी। सिंध से नज़रिया इन्होंने पेश किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा बी 1830 आज़ाद, 1880 शिरानी और नदवी साहब 1884। बी की देखिएगा यहाँ नसीरुद्दीन हाशमी दिया गया है, तो 1895 हो जाएगा, 1895 में पैदा हुए। शौकत सब्ज़वारी दिया गया है, 1908 में पैदा हुए, कहीं कहीं 1905 भी आता है शौकत सब्ज़वारी की पैदाइश। छोड़िए आगे देखिए, मसूद हुसैन खान 1919 में पैदा हुए। तो अब यहाँ इसका सही इस जवाब जो है बिल्कुल दूसरा फिट बैठता है। अब इनकी वफ़ात के बारे में बात करें तो आइए यहाँ देख लेते हैं। आज़ाद की वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में। शिरानी साहब की वफ़ात 1946 ईस्वी को टोंक राजस्थान में। सैयद सुलेमान नदवी की 1953 ईस्वी को ढेसना कराची में। और नसीरुद्दीन हाशमी की 1964, शौकत सब्ज़वारी कराची में 1973, मसूद हुसैन खान फर्रुखाबाद अलीगढ़ में 2010 ईस्वी को। चलिए सवाल 26 है, उर्दू की जाए पैदाइश के बारे में नज़रिए के एतबार से साहब नज़रिए का नाम जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो बस महमूद शिरानी इन्होंने नज़रिया दिया था पंजाब का। उर्दू पंजाब से निकली है। इनकी किताब है पंजाब में उर्दू। दुआबाए गंगो जमन शौकत सब्ज़वारी। दिल्ली और उसके गिरदो नवा ये आपके मसूद हुसैन खान। सिंध जैसा कि मैंने कहा सैयद सुलेमान नदवी। तो राइट आंसर तीसरा होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक दो ज़ुमरे बताना है, सही कौन सा है। तो सिंध वाला नज़रिया तो सैयद सुलेमान नदवी वाला था, तो गलत हो जाएगा। महमूद शिरानी वाला कहाँ से था, तो पंजाब, तो ये भी गलत। बाकी सी और डी आपका दुरुस्त जवाब चौथा हो जाएगा। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी, उड़ीसा सुहेल बुखारी। उर्दू उड़ीसा से निकली है, ये कहना है सुहेल बुखारी का, और नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन बताया। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ दो नहीं बल्कि सही बयानात की यहाँ निशानदेही करनी है।
2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے کم بھی ہو سکتے ہیں صحیح بیان، لیکن آپ نے یہاں صحیح بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے میں کہا گیا کہ سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے، اور بی میں کہا گیا کہ شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے، اور سی میں کہا گیا کہ سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا ہے اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اور ڈی میں کہا گیا کہ مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا آپشن۔ بی، سی اور ڈی۔ شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ پوچھا جائے اردو پالی سے نکلی ہے، یہ کن کا نظریہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا شوکت سبزواری۔ اور یہ بالکل سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اور مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے۔ جو پوچھا جائے یہ کس نے تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، تو مسعود حسین خان۔ اور یہ پوچھا جائے کس نے اردو پالی سے نکلی ہے، یہ نظریہ کن کا ہے اردو پالی سے نکلی ہے؟ تو شوکت سبزواری، ٹھیک ہے۔ اور سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار نہیں دیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا۔ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ تو یاد رکھیے گا آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا سہرا سندھ کے سر باندھا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں صحیح بیانات کی نشاندہی بتائیے۔ تو پہلے میں کہا گیا ہے رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اور بی میں کہا گیا کہ گیان چند جین نے مگدھی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ اب آئیے سی میں، مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ ڈی میں آئیے، ماہر لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ تو اب آپ اسے پڑھ چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے اس کا جو صحیح جواب جو نکل کے آتا ہے وہ ہے پہلا، سی اور ڈی۔ کیسے؟ تو بالکل مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ یہ پوچھا جاتا ہے مولوی عبدالحق والا، تو یہ یاد رکھیے گا۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی، اور ماہرین لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ تو یہ باتیں درست ہیں، اور جو درست نہیں ہیں وہ اے نہیں ہے اور بی بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں کہا گیا کہ رجب علی بیگ سرور نے لکھا، تو رجب علی بیگ سرور نے تھوڑے نا لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ یہ تو بات کہی تھی میر امن نے،
تو امن صاحب نے یہ کہی تھی، میر امن نے لکھا ہے یہ کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ تو کر لیجئے گا، رجب علی بیگ سرور نہیں ہوگا، میر امن ہوگا۔ میر امن نے لکھا ہے، پوچھا جائے کس نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، تو میر امن نے۔ دیکھیں میں کلاس اس حساب سے کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کلاس کو اگر دیکھ رہے ہیں، لسانیات کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں، تو لسانیات کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں، اگر آپ کی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں تو آپ کی غلطی کی اصلاح یہیں ہو جائے، کلاس کے بعد آپ کو زیادہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ میری کوشش ہے، اس لیے میں بار بار چیزوں کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ میرے بات سے متفق بھی ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح بھی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور امتحان میں کام آئے گا یہ چیزیں۔ اور آئیے بات کرتے ہیں، یہاں جو لکھا ہے گیان چند جین نے مگدھی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، تو اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا گیان چند جین نے تھوڑی نہ لکھا ہے کہ مگدھی اردو کی اصل ہے، یہ بات کہی تھی اختر ارینوی نے، اختر صاحب نے، اختر ارینوی نے مگدھی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ تو پوچھا جائے کہ کس نے مگدھی کو اردو کی اصل قرار دیا، تو اختر ارینوی۔ اور کس نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی، شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، تو میر امن نے۔ تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو اچھے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے دیکھیں یہ کلیئر ہو گیا، اگر جو لوگ نئے ہوں گے ان کو تو اچھے سے کلیئر ہو گیا گا، جو پرانے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا، ان کا ریویژن بھی ہو جائے گا ایک طرح سے، لیکن جو لوگ نئے ہوں گے ان کے بھی ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ گیا ہوگا۔ چلیے اگلے سوال دیکھیے۔ اب بھائی سوال نمبر 30 میں کہا گیا ہے، صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ تو پڑھ لیجئے آپ اچھے سے، اس کے بعد سے میں آنسر بتاتا ہوں۔ تو آئیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہوگا دوسرا، اے، بی اور سی، ڈی غلط ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ محمود شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل نہیں ہیں۔ کون ہے؟ تو محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور جو ہیں اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، نہ کہ محمود شیرانی۔ محمود شیرانی تو انہوں نے پنجاب بتایا تھا، تو یہ ہریانہ کیسے چلے جائیں گے؟ تو اسی سے پکڑ لیجئے گا۔ محی الدین قادری زور نے اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل بتائیں، انہوں نے کہا کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات ہیں محی الدین قادری زور کے مطابق۔ اب یہاں آئیے، اے بی سی جو صحیح ہے، یہ بات درست ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہے۔ اور بی میں کہا گیا امام بخش صہبائی نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے۔ کس نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا؟ تو امام بخش صہبائی نے۔ اور مسعود حسن خان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ تو آپ سے پوچھا جائے کہ کون اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں؟ تو آپ بتا دیجئے گا انشاء۔ اور پوچھا جائے کس نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا؟ تو بتا دیجئے گا امام بخش صہبائی۔
اور یہ پوچھا جائے کہ کس کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، تو یہ بھی بتا دیجیے گا آپ مسعود حسن خان۔ اور یہ پوچھا جائے کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل کون ہیں، تو یہ محی الدین قادری صاحب۔ تو یہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں بتائیے زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ سائنسی طریقے سے مطالعے کو، تو زبان کے جو زبان ہے اس کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کہتے ہیں لسانیات، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ آوازوں یا اصوات یعنی صوت کے مجموعے اور ترتیب کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، آوازوں یا اصوات کے مجموعے اور ترتیب کو کہتے ہیں زبان۔ لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ آوازوں کے مخارج، پروننسیشن۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا صوتیات۔ صوتیات آواز سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اسے آپ پکڑ لیجئے گا۔ آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے صوتیات میں۔ اب یہاں بتائیے گا ساتھیو، صوتیات کی کل کتنی شاخیں ہوتی ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا 3۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ذیل میں کسی صوتیات کے مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا؟ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے صوتیات کی 3 شاخیں ہیں، تو آپ بتائیے اس میں صوتیات میں کسے شامل نہیں کیا جاتا؟ یہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کون 3 شاخیں ہیں۔ تو صحیح جواب ہوگا پہلا، صرفی اعمال کو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو چکا کہ صوتیات کی کون سی 3 شاخیں ہیں؟ تلفظ کار، مقام تلفظ، طرز تلفظ۔ تو اب آپ سے پوچھا جائے کہ صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں، تو آپ بتا دیجئے گا 3۔ پوچھا جائے صوتیات کی کون سی شاخیں ہوتی ہیں، تو بتا دیجئے گا تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرز تلفظ۔ صوتیات کی 3 شاخوں میں تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرز تلفظ۔ اچھا، تلفظی، سمیاتی اور سماعی صوتیات کی مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے صرفی۔ اچھا، یہ مطالعے میں دیکھیں صوتیات کی جو 3 شاخیں ہیں نا، وہ یہ ہیں تلفظی، سمعیاتی اور سماعی۔ یہ آپ کے درست ہو جائیں گے، یہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے نہیں۔ یہاں کہا گیا کہ صوتیات کے مطالعے میں کسے شامل نہیں کیا گیا، تو مطالعے میں بات کیا جائے تو صرفی اعمال کو نہیں کیا جاتا ہے۔ صوتیات کے مطالعے میں تلفظ کار، مقام تلفظ، طرز تلفظ کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن صوتیات کی 3 شاخیں یہ نہیں ہیں۔ آپ کے صوتیات کی 3 شاخیں یہ ہیں، کریکٹ کر لیجئے گا، تلفظی، سمعیاتی اور سماعی۔ چلیے بتائیے گا یہاں ذیل میں 2 زمرہ صحیح کون سا ہے؟ تو پہلا اور چوتھا صحیح ہوگا۔ زبان نچلا ہونٹ تلفظ کار ہوتا ہے، بندشی، انفی اور صفیری کو طرز تلفظ کہا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا چوتھا صحیح جواب ہے۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا مسوتہ۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی اسے مسوتہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا درست جواب ہو جائے گا
جن آوازوں کو ہم بلا جھجک بول دیتے ہیں، کسی بھی جو ہے قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے ایسے الفاظ کو، تو وہ کہلاتا ہے مصوتہ۔ اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد بتائیے کتنی ہے؟ صفیری آواز، تو صحیح جواب ہوگا 9۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ یعنی دہنی جوف سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اب بتائیے ہونے کا، جس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ تو مصوتہ تھا، اور یہاں پہ بتانا ہے جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ سے باہر آتی ہوا میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے مصمتہ۔ تو اب آپ کو معلوم ہو چکا کہ مصوتہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے جو آواز نکلتی ہے منہ سے، اور مصمتہ میں جو ہے جو باہر آواز آتی ہے اور جس میں رکاوٹ ہوتی ہے اسے ہی ہم مصمہ کہتا ہے۔ تو یہ آپ کا کی پوائنٹ ہے، رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے وہ مصمتہ ہے، اور رکاوٹ ہوتی ہے وہ مصوتہ ہے۔ اب یہاں بتائیے کہ مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مصمتہ وہ جو آپ کو رکاوٹ پیدا کرتی ہے، مصمتوں یہ آپ کو رکاوٹ پیدا نہیں کرتی ہے۔ تو اب یہ دونوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ تو صوتیہ کہا جاتا ہے۔ مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر صوتیہ کہا گیا۔ اب یہاں درست بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد سے میں آنسر دیتا ہوں۔ تو ساتھیو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب جو ہے وہ ہوگا آپ کا تیسرا، ABCD سبھی درست ہیں۔ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ تو انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ کیا ہے؟ تو صوتیات ہے۔ صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ رٹنے والی چیزیں ہیں، رٹ لیجئے گا۔ اردو میں رے ارتعاشی مصمتہ ہیں، اور اردو میں یہ اور واو نیم مصمتہ ہیں۔ پوچھا جائے یہ اور واو یہ اردو میں کون سی مصمتیں ہوتی ہیں؟ تو نیم بتائیے گا۔ پوچھا جائے کسے جو ہے ارتعاشی مصمتہ کہا جاتا ہے؟ تو رے کو۔ اور باقی صوتیات میں حرف کے بجائے صوت اور لفظ کے بجائے مجموعہ اصوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ کو صوتیات کہتے ہیں۔ بس رٹنے والی چیزیں ہیں، رٹ لیجئے گا۔ آئیے یہاں بتائیے گا، جس مصمتہ کا ایک نام صحیح بھی ہے اسی طرح مصوتہ کا نام کیا ہے؟ تو مصوتہ کا ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا جس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور مصمتہ جس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں بتائیے، اور دونوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، صوتیہ۔ اب یہاں سوال کیا گیا ہے، جس مصمتہ کا ایک نام صحیح ہے اسی طرح مصوتہ کا نام کیا ہے؟ اچھا، مصمتہ کا نام صحیح بھی ہے، اسے صحیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مصمتہ کو، جس میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اب اسی طرح یہ بتائیے مصوتہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو علت۔ مصوتہ کا دوسرا نام علت ہے۔ اب مصمتہ کا صحیح نام دوسرا نام صحیح ہے۔ بس رٹنے والی یہ سب چیزیں ہیں۔ UGC میں کتنی صوت رکن ہیں؟ UGC تو 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی دوسرا آپشن۔ آگ کا دریا، اس میں کتنے صوت رکن ہیں؟
तो 4। देखिए आग, का, दर, या, 4 सौत रुकना है। 4 बार आवाज़ें निकल रही है ना, बस वही पूछ रहा है। उर्दू में कितनी हिकारी आवाज़ें हैं? तो साथियों, उर्दू में हिकारी आवाज़ों की कुल तादाद 11 है। राइट आंसर आपका चौथा होगा। उर्दू में 11 हिकारी आवाज़ें हैं। अब यहाँ सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान क्या है? तो ये कहा गया कि फ़ोनीमियात में सबसे छोटी इकाई फ़ोनीम है। दूसरे में कहा गया जिसमें किसी ज़बान के इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला किया जाए उसे फ़ोनीमियात कहा जाता है। सी में कहा गया मारफीमियात में सबसे छोटी इकाई मारफीम या सरफिया है। और डी में कहा गया है सादा आवाज़ों को तहरीरी इलामात या शक्ल में लाने को हुरूफ कहते हैं। तो अब बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, सवाल नंबर 46 का सही जवाब तीसरा होगा। देखिए, फ़ोनीमियात में सबसे छोटी इकाई को हम फ़ोनीम कहते हैं। तो ये आप बता दीजिएगा कि सबसे छोटी इकाई को फ़ोनीम कहा जाता है फ़ोनीमियात में, और जिसमें किसी ज़बान के इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला किया जाता है उसे हम फ़ोनीमियात कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए फ़ोनीमियात किसे कहा जाता है, तो आप ये भी बता दीजिएगा जिसमें हम किसी ज़बान के इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुताला करते हैं वो कहलाता है फ़ोनीमियात। और मारफीमियात में सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं मारफी या सरफिया। तो पूछा जाए मारफीमियात में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो मारफी या सरफिया। सादा आवाज़ों को तहरीरी इलामात या शक्ल में लाने को क्या कहते हैं, तो हुरूफ कहते हैं। सादा आवाज़ों को तहरीरी इलामात या शक्ल में लाने को हुरूफ कहते हैं। तो आपके सभी आंसर यहाँ दुरुस्त हो जाएंगे। सवाल 47, उर्दू में कितनी माकूसी आवाज़ें हैं? माकूसी आवाज़ें उर्दू में कितनी हैं और वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे। माकूसी आवाज़ों से कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, यानी कि 6। उर्दू में 6 माकूसी आवाज़ें हैं। 6 माकूसी आवाज़ों में 3 हिकारी है और 3 गैर हिकारी। 3 हिकारी आवाज़ों में टे, डाल, ड़े को कहा गया, ये गैर हिकारी हैं। और हिकारी को कहा गया है डाल, टे दुचश्मी यानी ठ, डाल दुचश्मी ढ, डे दुचश्मी ढ़। ये हिकारी आवाज़ है, मतलब थोड़ा सा बोलने में भी अजीब लग रहा है ना, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिकारी। और टे, डाल, ड़े ये गैर हिकारी हैं। बस 6 आपने याद रखना है और कुछ नहीं करना है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। आइए सवाल 48 देखिए, सही बयान इसे बताइए। पढ़ लीजिए और फिर इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो साथियों, सवाल नंबर 48 का जो सही जवाब है वो नोट कर लीजिएगा, चौथा हो जाएगा, बी और सी। एक से ज़्यादा मिली हुई आवाज़ों की तहरीरी अलामतें अल्फाज कहलाती हैं। तो आपसे पूछा जाए एक से ज़्यादा मिली हुई आवाज़ों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अल्फाज। एक से ज़्यादा मिली हुई आवाज़ों की तहरीरी अलामतें अल्फाज कहलाती हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, बेसिक चीज़ है। हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं, ये सभी बेसिक चीज़ें हैं।
اور باقی جو اے اور ڈی میں جو دیا گیا ہے بس الٹا سیدھا کر دیا ہے۔ یہاں دیکھیے یہاں کہا گیا ہے وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے ملفوظی کہلاتی ہے۔ تو دیکھیے وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے وہ مختفی کہلاتی ہے۔ بس یہاں مختفی ہو جاتا تو درست ہو جاتا۔ وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے ملفوظی کہلاتی ہے، اور وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے مختفی نہیں کہلاتی ہے، ملفوظی۔ جو پڑھی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے تو وہ ملفوظی کہلاتی ہے، اور جو لکھی جاتی ہے صرف پڑھی نہیں جاتی ہے وہ مختفی کہلاتی ہے۔ بس یہ چیزیں تھیں۔ چلیں آئیے اگلا سوال۔ لسانیات کی کس شاخ میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اس زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے رشتہ رکھتے ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی صرفیات۔ لسانیات کی یہ زبان ہے صرفیات، اس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، صرفیات میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اس زبان کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح رشتہ رکھتے ہیں۔ ذیل میں کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ اب یہاں بتائیے گا کہ ان میں سے کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ تو جس کا نہیں ہے وہ ہے ترکیب۔ باقی صرفی اعمال، تعلیقیت اور تکرار، ان سبھی کا تعلق صرفیات سے ہے۔ اور بھی کچھ ہیں، آئیے بات کر لیتے ہیں۔ صرفیات سے جن کا تعلق ہے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے پوچھے ترکیب نہیں ہے۔ آئیے یہاں دیکھیے صرفیات کے جو شامل ہیں وہ ہیں داخلی تبدیلی، صفر ترمیم، اشتقاق، تصریف، لاحقہ سابقہ وسطیہ، اس کے علاوہ تکرار، تعلیقیت اور صرفی اعمال، صرف ترتیب نہیں ہے۔ چلیے یہ سوال 51 ہے۔ ذیل میں کس کا شمار صرفیات کے مطالعے کے تحت نہیں کیا جاتا؟ تو اب یہاں آپ بتا دیجئے گا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے جز متصل نہیں تھا، اس میں صفر ترمیم تھا، اشتقاق تھا، تعریف تھا۔ ایک دفعہ اور سے دیکھ لیجئے تاکہ اچھے سے اور کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں صرفی اعمال تو تھا، تعلیقیت تھا، تکرار تھا، ترتیب نہیں تھا۔ صرفی، تعلیقیت، تکرار کے علاوہ بھی اور چیزیں تھیں، جیسے کہ داخلی تبدیلی، صفر ترمیم، اشتقاق، تصریف، لاحقہ سابقہ وسطیہ۔ اب یہاں کیا نہیں تھا تو جز متصل۔ باقی صفر ترمیم تو تھے آپ کے، اشتقاق بھی تھے، تعریف بھی تھی، لیکن جز متصل نہیں تھا اس میں صرفیات میں۔ سوال 52 ہے، لسانیات کی کس شاخ میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کی قاعدوں کا مطالعہ کیا جائے؟ تو جملوں کی بات کی جا رہی ہے، تو جملوں کے حوالے سے میں نے اکثر بتایا ہے یہ نحویات میں ہی ہوتا ہے اس کا مطالعہ۔ تو نحویات میں کسی زبان کی ہم جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سوال 53 دیکھیں، یہاں بتائیے نحویات سے متعلق دو زمرے کون سے ہیں؟ اب جو جز متصل تھا وہ نحویات میں آتا ہے، صرفیات میں تو جز متصل نہیں تھا، ترکیب بھی نہیں تھا، تو وہ اس میں آپ کو مل جائیں گے نحویات میں۔ اب بتائیے یہاں سے پکڑ لیجئے۔ تو دوستوں صحیح جواب آپ کا تیسرا ہوگا، یعنی اے اور ڈی۔ تو دیکھیے جز، ترکیب، جز متصل، شمول کار، مشمول، آزاد فقرہ، تو یہ سبھی جو ہیں آپ کے نحویات سے متعلق ہیں۔ لاحقہ سابقہ تو وہ آپ کے صرفیات میں تھا، وسطیہ بھی تھا، ٹھیک ہے، ترکیب تو آپ کا اسی کا ہے، نحویات کا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس حساب سے آپ کا صحیح جواب اے اور ڈی ہوگا۔ آئیے سوال 54 دیکھیے، لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟
زبان کے الفاظ، دھیان دیجیے گا، زبان کے الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بتائیے وہ کون سی شاخ ہے؟ تو یہاں دونوں کی بات کی گئی ہے، زبان کے الفاظ۔ اب زبان سے آپ جملوں سے آپ نحویات میں مت سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہاں دونوں کی بات کی گئی ہے۔ زبان کے الفاظ بھی، یہاں الفاظ بھی آیا اور جملوں کے مفہوم بھی آ رہا ہے، جملہ بھی اور الفاظ بھی، تو وہ ہوتا ہے معنیات۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب چوتھا ہے۔ معنیات کے تعلق ذیل میں دو زمرے صحیح کون سے ہیں؟ بتائیے معنیات سے متعلق۔ تو معنیات سے متعلق تصور ہے، تخالف ہے، ترادف ہے، ہم آہنگی ہے، اس کے علاوہ محاورہ، انتخابی پسند اور انتخابی پابندی۔ تاثر نہیں آتا ہے، اس سے سوال ایک دفعہ ڈائریکٹ بناتا ہے، ان میں سے کون سے معنیات سے تعلق نہیں ہے؟ تو تاثر تھا اس میں آپشن میں، تو غلط ہو جائے گا۔ باقی تصور تو ہوتا ہے، ترادف بھی ہوتا ہے، ہم آہنگی بھی ہوتا ہے، تو جز متصل نہیں ہوگا، باقی سبھی ہوں گے۔ چلیے اگلا سوال۔ اب یہاں بتائیے گا، دیے گئے حروف تہجی کی تعداد کے اعتبار سے سابق قول کا نام۔ تو ساتھیوں، انشاء اللہ خان انشاء نے حروف تہجی کی تعداد 85 بتائی، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے 47 بتائی ہے، مولوی عبدالحق نے 50 اور جدید تحقیق نے کہا کہ حروف تہجی کی تعداد 36۔ تو اس حساب سے رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ اردو زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ تو یہ بیسک چیز ہے، اس کا صحیح جواب عربی و فارسی ہو جائے گا۔ اردو میں کس طرح کی آوازوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو صحیح جواب ہندی نژاد یعنی ہند آریائی ماخذ سے تعلق رکھنے والے۔ اردو کی تمام ضمیریں کن زبانوں سے ماخوذ ہیں؟ اردو کی تمام ضمیریں کن زبانوں سے ماخوذ ہیں؟ عربی اور فارسی ہوگا، کیا ترکی اور فارسی، کیا انگریزی اور لاطینی، یا پھر سنسکرت اور پراکرت؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، اردو کی تمام ضمیریں جو ہیں سنسکرت اور پراکرت سے ماخوذ ہیں۔ چوتھا صحیح جواب ہے۔ اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد کتنی ہے؟ اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد جو ہے وہ ہے 18۔ صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی جو اس کی ترسیمیں ہیں اس کی کل تعداد 18 ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ زال، زو، سی، صاد، ہے اور تو یہ زائد حروف ہیں۔ صوتی نقطۂ نظریے سے یہ سب مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم الخط اٹھائے ہوئے ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا انسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے۔ یہ مشہور قول کس محقق کا ہے؟ تو مسعود حسین خان کا۔ صحیح جواب دوسرا ہوگا۔ ان میں سے کس کا تعلق صرفیات سے نہیں ہے؟ پھر وہی والا سوال آیا، تو صرفیات سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی جز متصل۔
جز متصل کا تعلق نوحیات سے تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے صرفیات میں لاحقہ آتے ہیں، سابقہ آتے ہیں، وسطی آ جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے، سوال نمبر 63 ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا، سبھی درست ہو جائیں گے۔ دکنی میں بغیر اور بجز کی جگہ بن، بنا اور باج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دکنی میں کو کی جگہ کوں اور سے کی جگہ سوں، جیسے ولی دکنی کے مجھ سوں، بسا سوں، اس طریقے کے ان کے اشعار میں زیادہ تر الفاظ آتے ہیں۔ تو ولی دکنی کے جو اشعار آتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اس حوالے سے مطلب اس طریقے سے آپ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ دکنی، یہ زبانوں میں یہ اس کی خوبی ہے۔ وہاں دکنی میں جو ہے کو کی جگہ کوں اور سے کی جگہ سوں کا استعمال دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اور دکنی میں ہم کو اور تم کو کی جگہ ہمن کو اور تمن کو استعمال ہوتا ہے۔ دکنی میں حروف اضافت جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سبھی درست ہو جائیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور جو ساتھی ابھی تک اس کلاس کو یا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔